شرمگاہ کے بال کہاں تک کاٹنے چاہیے، یعنی اس کے حدود کیا ہے، اور کتنے دنوں میں شرمگاہ کے بال کاٹنے یہ لازمی اور ضروری ہے، واجب ہے، اس کا بھی تعین کیا جائے۔ نیز اگر کسی شخص نے شرمگاہ کے بال نہیں کاٹے، اس کے بال بہت ہی زیادہ لمبے ہو گئے، بڑے ہو گئے، بہت ہی دن گزر گئے، تو کیا اس کا نماز صحیح ہوتا ہے یا نہیں؟ نیز ایک اور اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ شرمگاہ کے بال کس چیز سے صاف کرنی چاہیے، یعنی بلیڈ سے، اسی طرح ریزر سے، یا کسی جو ہے وہ کریم وغیرہ سے صاف کرنے چاہیے۔ ان تمام مسائل کی تفصیل وہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شرمگاہ کے بال یہ کہاں تک کاٹنے چاہیے، اس کے حدود کتنے ہیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شرمگاہ کے بال، جس کو زیر ناف بال کہتے ہیں، یعنی ناف کے نیچے، تو وہ ناف کے نیچے سے لے کر، یعنی جیسے ہی ناف ختم ہوتا ہے، ناف کا نچلا حصہ شروع ہو جاتا ہے، ناف کے بعد والا جو حصہ ہے وہاں سے لے کر پھر پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک وہ بال کاٹتے ہیں۔ رانوں کے بال بھی صاف کرتے ہیں، اور پیچھے جو ہے وہ پیٹھ کے بال بھی صاف کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، شریعت میں جو شرمگاہ کے بال صاف کرنے کا حکم دیا ہے، زیر ناف بال صاف کرنے کا حکم دیا ہے، اس کا سب سے بڑا علت اور سب سے بڑا وجہ وہ پاکی ہے۔ اسی طرح جو بغل کے بال ہے، اس کا بھی شریعت نے صاف کرنے کا حکم دیا ہے، اس کا بھی سب سے بڑا وجہ جو ہے وہ پاکی ہے، کیونکہ جیسے ہی یہ بال بڑھ جائے تو یہاں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر ان سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ یہ بال صاف کرنی چاہیے۔ اب اس کے حدود کیا ہے؟ اس کے حدود، اس کا علت کا آپ لوگوں کو پتہ چل گیا تو پھر اس کا حدود کا بھی آپ لوگوں کو آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ جہاں پہ بھی جو ہے وہ گندگی جمع ہونے کا خدشہ ہو تو وہ جگہ صاف کرنی چاہیے۔ آسان سی بات یہ ہے کہ جیسے ہی پیٹ کا جو حصہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کے بعد وہ نچلا حصہ شروع ہو جاتا ہے، جو مثانہ ہے، مثانے کے یہاں پہ ایک ہڈی ہے، اس ہڈی سے لے کر پھر شرمگاہ کے اوپر جو بال ہے وہ سارے بال صاف کرنے چاہیے، جس کو خصیتین کہا جاتا ہے، خصیتین کے بال بھی صاف کرنی چاہیے۔ اور اس کے ارد گرد جو بال ہیں، یعنی شرمگاہ کے ارد گرد جو بال ہے، جو شرمگاہ سے ٹچ ہے، جو حصہ شرمگاہ سے ٹچ ہے، تقریباً 1 انچ تک یا آدھے انچ تک اس حصے کو بھی صاف کرنی چاہیے۔ اور مثانے کے اوپر جو بال ہے، ان بالوں کو بھی صاف کرنا چاہیے۔ یہ بال صاف کرنا بھی لازمی ہے، کیونکہ یہ زیر ناف بالوں میں آتا ہے۔ اور اسی طرح جو انسان کا جو ہے وہ بڑے پاخانہ کرنے کا جو جگہ ہے، جو بڑے پیشاب کرنے کا جو جگہ ہے، اور اسی طرح چھوٹے پیشاب کرنے کا جو جگہ ہے، ان دونوں کے درمیان میں جو حصہ ہے، جو پائپ ہے، اس کی صفائی کرنا بھی لازمی ہے۔ یہ بھی شرمگاہ کے جو ہے وہ بالوں میں آتا ہے، اس کی صفائی لازمی ہے۔ اور اسی طرح بڑے پاخانہ کرنے کا جو جگہ ہے، اس کے بال بھی صاف کرنے یہ لازمی ہے۔ اور اسے جو ٹچ حصہ ہے، جو ٹچ جو ہے وہ ارد گرد اس کا جو بارڈر ہے، اس کا بھی صاف کرنا وہ لازمی ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا تقریباً 1 انچ تک، یا آپ جیسے ہی مناسب سمجھے کہ یہاں پہ گندگی جمع ہونے کا خدشہ ہے، یہاں پہ پسینہ جمع ہونے کا خدشہ ہے، تو پھر وہ جگہ صاف کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح بغل کے بال، وہ تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ وہ جتنے بال ہیں ان سب بالوں کو ختم کرنا وہ لازمی ہے۔ دوسری اہم بات کہ یہ کتنے دنوں میں یہ بال صاف کرنے چاہیے۔ شریعت میں حضور علیہ السلام نے تو حکم دیا ہے کہ ہفتے میں 1 بار غسل کرنا، اور غسل کے ساتھ ساتھ یہ جو غیر ضروری بال ہیں ان کو صاف کرنا چاہیے، لازمی ہے۔ لیکن اگر کسی نے ہفتے میں 1 بار اس کو صاف نہیں کیا تو پھر کم از کم وہ 15 دن میں صاف کرے۔ اگر 15 دن میں بھی صاف نہیں کیا، یا آپ صاف نہیں کر سکتے ہیں، یا کوئی اور مشکل ہے، تو پھر زیادہ سے زیادہ وہ 40 دن تک یہ بال رکھ سکتے ہیں۔ اگر 40 دن تک اس نے یہ بال نہیں کاٹے، 40 دن گزر گئے، اس کے بعد بھی اس نے یہ بال نہیں کاٹے غیر ضروری بالوں کو، تو پھر یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اس کا نماز ٹھیک ہے، نماز ہو جاتا ہے، نماز پہ جو ہے وہ خواہ کراہت تو آ جاتی ہے، لیکن اس کا یہ بال رکھنا، یہ عمل خود مکروہ تحریمی ہے، یعنی یہ حرام عمل ہے، جائز نہیں ہے۔
اور تیسری اہم بات جو بہت ہی لازمی بات ہے، اکثر لوگ اس کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں، وہ یہ مسئلہ ہے کہ یہ بال کس چیز سے صاف کرنی چاہیے، بلیڈ سے یا ریزر سے یا کریم وغیرہ کو استعمال کر کے ان بالوں کو صاف کرنا چاہیے۔ تو اس بارے میں آپ لوگ یہ بات سمجھے کہ شریعت کا مطلب ہے کہ بالوں کو صاف کرے، یعنی بالوں کو صاف کرنا یہ شریعت کا مطلوب ہے۔ شریعت اس چیز کا جو ہے وہ طلب کرتا ہے کہ آپ بال کو صاف کریں۔ پھر آپ کس چیز کو استعمال کرتے ہو، کس چیز کے ذریعے سے ان بالوں کو ختم کرتے ہو، اس کا کوئی تعین نہیں ہے شریعت میں۔ آپ بلیڈ استعمال کرتے ہو، مشین استعمال کرتے ہو، اور اسی طرح کریم استعمال کرتے ہو، جو بھی چیز آپ استعمال کرتے ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، کوئی بھی چیز استعمال کر سکتا ہے جس کے ذریعے سے بال ختم ہو جائے، اکڑ جائے، تو اس طرح چیز استعمال کر سکتا ہے۔ البتہ عورت کے لیے بلیڈ کا استعمال کرنا وہ شریعت کے تو خلاف نہیں ہے، بہرحال احتیاط کے خلاف ہے۔ عورتوں کے لیے جو ہے وہ کریم استعمال کرنا مناسب ہے، اور مردوں کے لیے بلیڈ، ریزر وغیرہ یہ استعمال کرنا بہت ہی مناسب ہے۔